آج جو ہے ہم مجاز لکھنوی کی لکھی ہوئی نظم نوجوان سے، وہ جو ہے نوجوان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اس دنیا کی وضاحت اور اس کی اہمیت کا نظارہ جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے۔ تو انسان جو ہے جس زمانے کے جو ہے چار حصے ہیں، ایک بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھڑپن اور بڑھاپا۔ تو بچپن کا جو وقت ہوتا ہے بڑا سنہرا ہوتا ہے، گولڈن پیریڈ آف لائف، جس میں گھر کا ماں باپ کا پیار ملتا ہے، بھائی بہنوں کا پیار ملتا ہے، رشتہ داروں کا پیار ملتا ہے۔ تو لڑکپن کے اندر بھی جو ہے ہمارے ارادوں کو جو ہے پورا کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، گھر والے بھی باہر والے بھی۔ ایک عجیب زمانہ ہوتا ہے، ویسے مانگنا، بازار سے مٹھائی لا کر کھانا، یہ وہ لڑکپن کا دور ہوتا ہے۔ گرتے پڑھتے کھیلتے کودتے زمانہ گزر جاتا ہے، تو انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے، جوانی میں قدم رکھتا ہے، اور وہاں جو ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے پیدا ہونے کا کوئی ضرور مقصد ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ سمجھ اللہ میاں جو ہے اور بہت سارے بزرگ اور بڑے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو خطاب کرتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ استاد کا ایک بڑا اہم رول ہے اس پیریڈ کے اندر کہ وہ جو ہے صحیح طور پر جو ہے اس کی نشو و نما دماغ کی کرے اور دنیا کو سمجھنے کا موقع دے، لوگوں کو سمجھنے کا اور اطراف کے ماحول کو سمجھنے کا بھی جو ہے موقع فراہم کرتے ہیں۔ استاد رجا جو ہے ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ تو جوانی کے دنوں گنواتے پھرے، شاعر کہتا ہے جوانی کے دنوں گنواتے پھرے، بوڑھا ہو کے چمٹا بجاتے پھرے۔ اب بڑھاپے میں چمچا جو ہے بازار کون دیکھنے والا ہے؟ ایک ایسا دور ہوتا ہے بڑھاپے کا، کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہوتا۔ دیکھیں تقریر قال جو ہے اس شاعر کے بارے میں جس نے اپنی خیالات کا اظہار اس نظم میں کیا ہے، دیکھیں چلے کر سن لیتے ہیں۔ اسرار الحق نام، کیا نام ہے ان کا؟ اسرار الحق۔ مجاز تخلص ہے، تخلص نک نیم آف پوئٹ۔ ضلع بارہ بنکی کے قصبے رضولی میں پیدا ہوئے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA پاس کیا، آل انڈیا ریڈیو کے رسالے آواز کے مدیر مقرر ہوئے۔ یہ زمانہ تھا ہر گھر میں ریڈیو ہوتا تھا، لوگ بڑے آرام سے سنتے، ادور ٹی وی کا نہیں تھا۔ اب ٹی وی آ گیا، اب ٹی وی چلا گیا، موبائل آ گئے۔ اب موبائل میں ہر قسم کی جو ہے دنیا بھر کی تصاویر اور معلومات انسان گھر بیٹھے دیکھ سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے پچھلی چیزیں جو ہے خواب بن کر رہ گئی ہیں۔ تو ریڈیو کو جو ہے وہ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ یہی استعمال کرتے تھے، غریبوں کی یہاں کیا نصیب۔ لیکن ان میں ان بچوں میں امنگ ہوتی ہے کہ یہاں لگا جا کر ہم بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں گانے وغیرہ، گیت تقریریں وغیرہ، نیوز وغیرہ۔ تو بڑا عجیب غریب منظر ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جوانی کے دنوں گواتے پھرے، بوڑھا ہو کے چمٹا بجاتے پھرے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی ایک بہار بن جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جوانی میں ہی کام کرنا ہے۔ اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے جوانی کا دور بہت اہم ہے۔ جو لوگ جوانی کو سمجھتے ہیں اور گائیڈنس لیتے ہیں اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ جوانی میں بھی جو ہے بس کھانا پینا، مزہ کرنا، سیر و تفریح کرنا، ماں باپ کی دولت کو جو ہے لوٹنا اور بے تحاشا خرچ کرنا ایک انسان کے مزاج بن چکا ہے۔ لیکن آج کا دور عجیب و غریب دور ہے۔ دیکھیں آگے جو ہے، اور ریڈیو کے مدیر ہیں اناؤنسر بن گئے، جیسے ہم سنتے ہیں ریڈیو کے اندر جب ان کی گیت تمہارا ہوتی ہے
تو ہر گیت ختم ہونے کے بعد آنے والے گیت کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے سننے والوں کو، اس کہنے والے کو مدیر کہتے ہیں۔ پھر دہلی کے ہارڈ ڈرنک لائبریری میں خدمات انجام دی۔ ہارڈ ڈرنک ایک لائبریری تھی، پھر وہاں پر جو ہے کچھ دن گزارے۔ مجاز نے نہایت کم عمر پائی، لیکن اپنی مختصر زندگی میں وہ انتہائی ہر دل عزیز شاعر بن چکے تھے۔ ہر محفل میں اور مشاعرے میں عوام و خاص ان کے کلام پر سر دھنستے تھے۔ مجاز مزاحم رومان پسند تھے۔ رومان جو ہے لوگوں کو ہنسانا، موج مزاح کرنا، رومانٹک، عجیب و غریب خیال کے شخص تھے۔ تاہم ترقی پسند تحریک نے انہیں بھی متاثر کیا۔ جیسے سے نئی زندگی کی شروعات ہوئی، نئے نئے چیزیں دنیا میں آنا شروع ہوئے، ویسے ویسے تبدیلیاں ان میں بھی آنا شروع ہو گئی، اور وہ بھی انقلاب کے گیت گانے لگے۔ ان کے کلام میں احساس کی شدت، احساس کی اپنے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت، مشاہدہ اور تفکر کی گہرائیاں بدرجہ موجود ہیں۔ ہر طرح کے جو ہے جوانی کے دور کے جو ہے اور نئے زمانے کے نظارے ان کے نظر میں ہمیں دیکھنے ملتے ہیں۔ انتخاب الفاظ کا سلیقہ اور نشست لفظ کا انداز ان کے کلام میں دل قریب بناتا ہے۔ تو اشعار کی ایسی بیان ہوتی ہے کہ لوگ سننے والے متاثر ہوتے ہیں، اور ایک عجیب و غریب وہ شکل اختیار جاتے ہیں۔ اس زمانے کو جو ہے سمجھانے کی بہت بڑی شدت سے آپ نے کوشش کی ہے، اور لوگ جو ہے بڑے متاثر ہوتے تھے ان کے خیالات اور ان کے رجحان کو سمجھنے کے بعد۔ اہم مجاز کا واجد مجموعہ کلام ہے۔ اہم مجاز کا اہم جو ایک نام ہے کلام کا، ان کے بک کا جو آپ نے لکھی ہے نظم کی، اہم مجاز کا واحد مجموعہ کلام ہے جو ان کی حیات میں شائع و حیات زندگی، حیات میں گلی میں رہنے والے حیات میں، یہ حیات بنی زندگی۔ ذیل کے نظر میں مجاز قوم و ملت کے نوجوانوں، قوم و ملت، قوم بہت سے قوم ہیں، ملت سماج کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں۔ تو اس نظر میں جو ہے اکثر نوجوانوں کے سب جو ہے وہ ان کے تصورات کو سامنے رکھ کر اپنے کلام پیش کیا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ آج کے باصلاحیت نوجوان اگر اپنی صلاحیتوں کا پور مظاہرہ کریں تو اس دنیا میں ہر قدم پر نیا انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ان کلام کو پڑھنے کے بعد وہ سمجھیں گے کہ ہمیں کس مقصد پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور آنے والی زندگی کا مقابلہ ہمیں کیسا کرنا ہے، اس کا تصور جو ہے انہوں نے اپنے نظموں میں پیش کیا ہے۔ لہذا وہ نوجوانوں کو اپنے اندر آگ اور بجلی کی جلال جیسا شباب پیدا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جو کرنٹ ہوتا ہے، بٹن مار لائٹ لگا، تو ایسے دماغ میں یہ بات تیار بن گئی، فوراً جو ہے اس پر عمل جمع پہنا دیا۔ اس طرح کا جو ہے ان کا شعور تھا۔ موت بھی ان کے شباب سے کانپتے اٹھتے۔ انہوں نے نوجوانوں کو انقلاب کے آئنے کا انتظار کرنے کی بجائے ورانہ انگیز انداز میں انقلاب کی راہوں پر گامزن ہونے کا پیغام دیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اخبار کے اندر ہر انسان کو جو ہے آنے والی زندگی کیسے ہم ایک اچھی طرح گزار سکتے ہیں، اس کا جو ہے بیان جو ہے نظم کیا ہے۔ ان نظموں کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ
کہ وہ شاعر کس ٹائپ کے تھے اور کیا چاہتے تھے، اور سماج کے اندر نوجوانوں میں کیا تبدیلی برپا ہو، وہ اس کا جو ہے تصور آپ اس نظم میں سنیں گے۔ اب ہم جو ہے نظم کی طرف مخاطب ہوتے ہیں۔ جلال آتش، جلال سے عظمت ہوتی ہے، آتش پرشن ہے آگ، جلال آتش و برق صحاب پیدا کر، برق یعنی کرنٹ، صحاب بادل، جیسے آسمان بادل ہوتے ہیں، تو مخاطب انسان جوان سے مخاطب کہہ رہے ہیں جلال آتش و برق صحاب پیدا کر، اے نوجوان تو اپنی زندگی کے اندر جو ہے بے قراری اور ایسی طاقت اور قوت کو پیدا کر جسے بجلی کرنٹ ہوتا ہے۔ اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، اجل موت بھی کانپ اٹھے تو ایسا کیا کر، شباب جوانی جو ہے ایک انسان کی زندگی کا اہم جز ہے، اسی میں ہمیں اپنی آخرت اور دنیا بنانی ہے، آخرت اور دنیا بنانی ہے۔ تو مجاز کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کے اندر ایک ایسی طاقت اور روشنی پیدا کر جس سے موت بھی کانپ جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام سے واقعہ پیش آیا، جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور روح نکالنے کی طرف متوجہ ہوا تو آپ نے کیا کیا، ایک تماچا لگا دیا موت کے فرشتے پر موسیٰ علیہ السلام نے، جس سے اسے گال پھٹ گیا اور وہ فرشتہ بھاگ کر کے اللہ کے حضور میں پیش ہوا اور کہا دیکھو میں موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے روح قبض کرنے گیا تھا اور میری یہ درگت بنا دی، یہ حالت بنا دی۔ تو اللہ میاں نے کہا اے ملک الموت، تو میرا برگزیدہ بندہ ہے، کم سے کم تو سلام کر کے جا کر پہنچتا اور میری طرف آنے کی درخواست کرتا تو یہ معاملہ پیش نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے آپ مانو، بہت واقعات، فرعون کا واقعہ بھی سنا ہوگا، وہ جو ہے بڑے جل قدر پیغمبر تھے۔ تو یہاں پر جسے موسیٰ کو کیا نام ہے، نکنیم کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا واقعہ آپ سنے ہوں گے، جب پڑھا ہوگا، حدیث پڑھا ہوگا، جب وہ کوئی سینائی پر چلے گئے اور وہاں سے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، بہت لمبا واقعہ ہے، کسی وقت آپ کو بتاؤں گا اس بارے میں، اسے وقت لگے گا۔ اتنا یاد رکھو کہ ملک الموت بھی جو ہے وہ انسان کو کب گھبراتی ہے، جب انسان وہ انسانیت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی بہادر آدمی ہے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی بولے گا سن وہاں سے دواں ہو جاتے ہیں۔ تو جلال آتش و برق صحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا، وہ جوانی پیدا کر، تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز نہاں، خرام چال، تیرے خرام میں ہے زلزلوں کی راز نہاں، نہاں چھپا ہوا، ایلوپشن ہے، ہر انسان کے اندر ایک خوبی چھپی رہتی ہے، تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز، زلزلہ سمجھ ہے، ارتھ کوئک، زمین ہل جاتی ہے، لوگ ہلتے ہیں، بڑے مکان گر جاتے ہیں، کیا طاقت ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو جوانی کے اندر وہ تو جذبہ پیدا کر، تیرے خرام میں، تیرے چال میں زلزلوں کا راز نیا ہے، تیرے اندر کیا خوبیاں ہیں وہ تو کیا کر سماج کے سامنے پیش کر۔ تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز نہاں، ہر ایک گام پہ ایک انقلاب پیدا، ہر گام ایلوپشن ہے، اب پالی سے بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے، اس کی وجہ قدم کو ہوتا ہے، ہر ایک گام پر، ہر ایک قدم پر تو کیا کر انقلاب پیدا، انقلاب لوگوں کے اندر جو ہے ایک جذبات اور حوصلہ پیدا کرا۔ یہ ہندوستان آزادی کے لیے جب گاندھی نے آواز دی تو لوگوں میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ اب تاریخ پڑھیں
وہ اسباق یہاں دوران ضرورت نہیں ہے، ان کا آپ اسے کہتے ہیں لوگوں کے اندر جو ہے ایک عظمت اور ولولے اور جذبے کو پیدا کرنا، جسے گاندھی نے کیا اور انگریز یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور ملک ہمارا 15 اگست 1900 سے آزاد ہوا۔ خیر، تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، تیرے قدم پر نظر آئے محفل انجم، انجم مجلس، جب داخل ہو اس مجلس کے اندر تو لوگ تجھے دیکھتے رہ جائیں گے کون آیا ہے، مطلب اتنی اپنے ہمت پیدا کر کہ زمانہ بھی جو ہے اسے ڈھونڈتا رہے۔ تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ باغپن وہ اچھوتا شباب پیدا کر، وہ باغپن جوانی، باغپن جوانی، یہ لفظ جو ہے پرشین سے آیا ہوا ہے اور پالی پراکرت میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ وہ باغپن اچھوتا شباب، اچھوتا نرالا شباب جوانی، تو ایک ایسی اپنی جسمانی قوت کو بنا دے جب کسی محفل میں داخل ہو جائے تو لوگ جو ہے عجیب غریب نگاہوں سے اسے دیکھتے رہیں۔ جیسے کوئی لیڈر آتا ہے شہر کے اندر تو لوگ کیسے اس کے جو گھورتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پولیس پاٹا ہوتا ہے، بڑے گاڑیاں ہوتے ہیں، کتنی عظمت شان اس کی ہوتی ہے۔ تو انسان کو جوانی کے اندر یہ بات پیدا کرنا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے تیرے خرام میں ہے، تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ باغپن و اشدا شباب پیدا کر۔ تو انسان ہی اپنی زندگی کے اندر اس شباب کو پیدا کر سکتا ہے۔ تیرا شباب امانت ہے، تیرا شباب کیا ہے؟ جوانی کی امانت ہے۔ جس کے بعد کوئی پونجی ہے تو بڑا امیر ہوتا ہے، ویسے انسان کی جوانی یہ اس کی امیری ہے۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی۔ جتنے جوان لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ ایک بوڑھے لوگوں کا سہارا ہیں۔ اب گھر میں ماں باپ بوڑھے آتے ہیں تو بچے ان کا سہارا ہوتے ہیں، بچے کا ہوتے ہیں ان کا سہارا ہوتے ہیں۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ خارزار وہ دنیا جو کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، دنیا کیا پر کانٹوں سے بھری ہوئی، ہر طرف جو ہے وہ انسان کو جو ہے چبھ رہا ہے، اپنے ارادوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ پرخار درختوں ان کی ہستی، پرخار درختوں سے ان کی ہستی جو دنیا میں کسی کے کام نہیں آتی۔ کانٹے درخت کس کام آتا ہے؟ نہیں، پھر بھی سے کچھ وجوہات ہیں، اس کے کچھ ادویات بنتے ہیں، اس میں گوند نکلتا ہے، اس کے پھلیوں میں پاؤڈر بنتی ہے جو ڈائبٹیز کی سبب ہوتی ہے۔ تو کوئی دنیا میں چیز بیکار نہیں ہے، ہم تو اس سے سمجھتے ہیں بیکار ہے۔ پرخار اسے ہستی جو دنیا میں کسی کام نہیں آتی۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی بیکار اللہ نے پیدا نہیں کی جس کو انسان نہیں جانتا۔ حکیم لقمان کا واقعہ بیان قرآن کے اندر ایک پوری صورت ہے۔ وہ درختوں سے باتیں کرتے تھے کہ تجھے اللہ نے کس لیے بنایا ہے، اور ان کی جڑی بوٹیوں سے جو ہے ادویات تیار کرتے تھے۔ تو حکیم لقمان، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ اس کا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لقمان علیہ السلام نے کتنے بیماریوں کے علاج معلوم کیے ہیں۔ قرآن ایک واحد علاج ہے۔ ابھی بھی جو بیماری چل رہی ہے اس کا بھی تذکرہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ شاید میں کسی کوئی بچوں کو ویڈیو بھیجا ہوا ہوں میں، پتہ نہیں، اگر نہیں بھیجا تو میں ضرور بھیجوں گا کہ اس بیماری کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے۔ ہم قرآن پڑھتے کہاں ہیں؟ جب کوئی مرتا ہے تو اس کو بغیشیں پڑھتے ہیں، جب رمضان میں ٹائم ملا پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ گائیڈ ہے ہمارا لائف کا، ہمیں دنیا کے اندر کیسے جینا ہے اس کا جو ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ آج کہاں فرصت ہے؟ دنیا کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ لگاتار پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی طرف ہم متوجہ نہیں کرتے، جو کیا ہے وہ مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کو جو ہے صحیح راستے پر ڈالنے والی کتاب ہے۔ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ کے اندر جو ہے راز چھپا ہوا ہے انسان کی زندگی کا۔ ہمیں چاہیے قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور بہت سی معلومات ہمیں اس دنیا کی اور انسانیت کی معلوم ہو جائے گی۔ سائنس یہ بھی تو قرآن سے ہی لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ بڑے سائنسدان، بڑے مورخ، شاید بھی نام سنا ہوگا، ابو حیان، ایک بہت بڑا کیا تھا، یہ سائنسدان تھا جس نے تقریباً 23 عناصر ایجاد کیے۔ عنصر کہتے ہیں جو کہ دوائی میں ہر چیز میں استعمال ہوتے ہیں۔
تیرا شباب امانت ہے دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر. تو کیا کر؟ گلاب پیدا کر. گلاب ایک پھول کا نام ہے، بڑا خوبصورت، ہر ایک کو بھاتا ہے. گل اور آب یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے پرشین، اس میں پرشین کے الفاظ اور عربی کے میں گل اور ایک لفظ جو ہے پرشین سے آیا ہوا ہے، اور آب عربی میں سنا ہوتا ہے. جیسے کہ آبشار آپ نام سنا ہوگا، آب پانی. یہاں پر گل آب، گل آب سے گلاب ہو گیا. تو ایک ایسا پھول جس میں خوشبو بھری ہوئی ہے. آج بازار دیکھتے ہیں لال پھول ہوتے ہیں، گلابی کلر ہوتے ہیں، طرح طرح کے رنگین پھول آج ہمیں دیکھنے ملتے ہیں باغیچوں کے اندر. ابھی ہمیں کہاں فرصت ہے باغیچوں میں گھومنے کی؟ ہم راستوں میں گھوم رہے ہیں. تیرا شباب امانت ایسا ہے دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر. سکون خواب ہے. سکون کیا ہے؟ خواب ہے بے دست و پاضعیفی کا. جب انسان سوتا ہے تو خواب میں بہت سارے نظارے کرتا ہے، اس دنیا کو بھول جاتا ہے. خطرہ کے خواب پڑتے ہیں تو انسان سوچتا ہے. سکون خواب، خواب کیا ایک سکون ہے بے دست ہاتھ کو کہتے ہیں وہ پاضعیفی. تو انسان اپنے بڑھاپے کو پہنچنے تک کہ بہت سارے خواب کو دیکھتا ہے جس میں اسے سکون ملتا ہے. آج میں یہ کروں گا، میں کل وہ کروں گا. اس طرح سے انسان جو ہے وہ جوانی کے عالم سے بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے. جو لوگ صحیح طور پر جوانی کا استعمال کرتے ہیں وہی لوگ بڑھاپے میں کامیاب ہوتے ہیں. سکون خواب ہے بے دست و پاضعیفی. ضعیف بڑھاپے ہوتے ضعیف لفظ پرشین ہے. تو اضطراب بے قراری. تو اضطراب ہے تو کیا ہے؟ بے قراری ہے. خود اضطراب پیدا کر کہ ویسے ہی دنیا کا مطلب یہ بے قراری پیدا ہو جائے. کوئی اچھی بات دنیا والوں سنا دے تاکہ تمام دنیا کے لوگ تو سے متاثر ہو جائیں، اضطراب ہو جائیں، اس کا مائل ہو جائیں. سے کہتے ہیں تو اضطراب ہے. شاید کہتا ہے انسان کو، جوان آدمی کو، تو اضطراب ہے. تو یہ وہ ہے یہ قسم کی حرکت سماج میں پیدا کر سکتا ہے اور لوگوں کو جو ہے راہ راست پر ڈال سکتا ہے. نہ دیکھ زہد کی تو عصمت گناہ آلود. نہ دیکھ زہد لفظ آیا ظاہر سے، زہد تقویٰ پرہیزگاری. نہ دیکھ زہد کی تو تقوی، تم دھیان نہ کر عصمت گناہ آلود. عصمت یعنی یہاں پر جو ہے جوانی کو کہتے ہیں. گناہ آلود، گناہ لفظ ہے گناہ سے آیا ہوا ہے کہ گناہ کا موقف ہے. موقف جانتے ہیں؟ کوئی لفظ سے کوئی لفظ بن جاتا ہے. شاعر جو ہے کوئی لفظوں کا گناہ کو لفظ کو کاٹ کر کے، جو اردو میں گاف الف اور آگے ہے ہوتا ہے، نون الف ہوتا ہے گناہ، اور یہاں پر گن اور خ جو ہے آدھا ہے گناہ، یعنی آدھا لفظ کٹ کیا گیا ہے. اس کا کیا ہے؟ گناہ کا موقف ہے. اسے موقف کہتے ہیں. یہ لفظ شارٹ کرتے ہیں اسے موقف کہتے ہیں. آپ گرامر پڑھیں گے. نہ دیکھ زہد کی تو عصمت گناہ آلود. گناہ میں فطرت عصمت بھی تاب پیدا کر. اس گناہ کے حالت کے اندر بھی تو کیا کر؟ پاک دامنی، عصمت میں پاک دامنی، پاک دامنی پیدا کر. آج جماعت کام چلا ہوا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے دین کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو جو ہے تیرے پیدا ہونے کا مقصد ہے. اللہ نے تجھے دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ تجھے کیا لینا چاہتے ہیں؟ تجھے کیا کرنا ہے؟ بس کھانا پینا موت بیا کرنا زندگی نہیں ہے. ایسے جانور تو گزارتے ہیں. تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف بڑا ہے. جس دنیا میں مخلوق ہیں اس میں انسان کا اشرف ہے، بڑا ہے. اشرف پاس ہی ہے اشرف المخلوقات. جتنے مخلوق ہے، مخلوقات جتنے مخلوق ہیں اس کے اندر جو ہے انسان کیا ہے؟ اشرف بڑا ہے. گناہ میں فطرت عصمت معاب پیدا کر. تیرے جلو میں نئی جنتیں، نئے دوزخ. جلو پہلو میں، تیرے پہلو میں کیا ہے؟ جنت میں اور دوزخ میں ہیں. اگر تو اچھا ہی کرے گا تو جنت پائے گا، اور برا کرے گا تو جہنم. یہ جوانی کے اندر ہی جو ہے ہمیں اپنے جنت کو منانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے. تو آدمی جوانی میں غلط کام کرے بڑا پچھتاوا ہوگا بڑھاپے کے اندر.
اور اس سزا جو ہے بھگتنا پڑے گی۔ اللہ میاں کے دربار میں جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے جہنم بھیج دیا جائے گا۔ تیرے جرم میں نئی جنتیں نئی دوزخ، تو تیرے پہلے کیا ہیں؟ تجھے اس جوانی کے عالم میں جنت اور جہنم ان دونوں کو تو بنا سکتا ہے۔ اگر اچھے کام کرے گا تو جائے گا جنت کے اندر، جس سے دنیا کو فائدہ پہنچائے گا تو، اور گناہ کرے گا لوگوں کو دھوکہ دے گا، چور چوری کرے گا، غلط کام کرے گا تو جائے گا جہنم کے اندر۔ اس زندگی جوانی ایسے ہوتی ہے جس میں انسان کیا ہے اپنی جنت کو بنانا ہے اور جہنم سے چھٹکارا پانا ہے۔ تیرے جلوم میں نئی جنتیں نئے دوزخ، نئی جزائیں انوکھے عذاب پیدا کر۔ تو اپنے اندر ایسے نیکیاں پیدا کر، ایسی باتیں پیدا کر تاکہ لوگ جو ہے وہ تیرے متوجہ ہوتے رہیں اور تیرے باتوں پر عمل کر کے نیک کاموں کی طرف ان کا خیال دوڑے۔ تیرے جرم میں نئی جنتیں نئے دوزخ، نئی جزائیں انوکھے عذاب پیدا کر۔ تو ہمیں عذاب سے بچنا ہے۔ ہر انسان کو عذاب سے بچنے کے لیے جوانی کے اندر جو ہے اچھے کام کرنا ہے۔ بہے زمین پہ جو میرا لہو تو غم مت کر۔ اب نے قبرہ کا واقعہ سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے شہید ہو گئے امام حسن حسین، سر قلم کر دیے گئے، ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے، نیزے پہ لٹکا کر گاؤں میں شور مچاتے ہوئے دربار میں پہنچے یزید کی، خوشیاں منائی۔ شاید لوگ محرم میں پنجے بٹاتے، یہ ہمارے میں کرنے کا نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ سیاہ لوگ کرتے ہیں، سیاہ لوگ مسلم نہیں ہیں۔ تیرے جلوم میں نئی جنت نئی دوزخ، نئی جزائیں انوکھے عذاب پیدا کر۔ بہے زمین پہ جو میرا لہو تو غم مت کر۔ انسان اپنے خون کو اب بہا بھی دے آخرت کی کامیابی کے لیے تو کچھ غم نہیں ہے۔ اب بقرعید کا خطبہ چلا گیا، کتنے بکرے ذبح ہوئے، کتنے بکروں نے اپنا خون بہایا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کا نام میں ہم ذبح کرتے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں، وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، لیکن اس کی روح جو ہے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ بکرے وہاں روز محشر وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے اور اللہ سے ہماری مغفرت گرا کر دعا کریں گے۔ بے زمین پہ جو میرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ تو کیا کر؟ اس مہکتے وہ آج کربلا کا میدان جہاں پر امام حسن حسین اور ان کے بعد ساتھی جو ہے اسلام کے لیے قربان ہو گئے، بھوکے پیاسے چھوٹے بچے قتل کر دیے گئے، نیزے بھی چڑھائے گئے۔ یزید کی فوج بڑے شان شوکت سے ان کے ہاتھ پاؤں کو توڑ کر جو لکڑیوں پر لگا کر نیزوں پر لگا کر گاؤں میں سے موت بجا کرتے گھومتے جو ہے یزید دربار پہنچے، وہ کیسا عالم ہوگا؟ کیا گزری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جو پیغمبر جو نماز چھوڑے، بی فاطمہ لڑکے تھے، بی فاطمہ کی لخت جگر تھی، وہ خاتون ہے، خاتون جنت جو سب پہ جنت داخل ہوگی۔ کتنی بڑی ان کی عظمت ہے، کتنی غربت اس نے زندگی گزاری۔ اور علی کی وہ بیوی تھی اور امام حسن حسین کی جو ہے وہ ماں تھی، دونوں نے جو ہے پیغمبر چاہتے تو دنیا کے اندر اپنے لیے جنت بناتے، لیکن نہیں، غربت کی زندگی گزارا پسند کیا انہوں نے، جو ملا کھایا اسے گزارا کر کئی مرتبہ فاقے بھی کیے، لیکن انسانیت کو دنیا میں بنا کر چلے گئے۔ اور یہ آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر نہ آتے تو یہ کائنات بھی نہ بنتی۔ اس کائنات کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا ہے، اس سے بنایا۔ چاند سورج اپنے مقام پر ہیں، ان کا کوئی مقام اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ وقت دکھ رہے ہیں، وقت غروب ہو رہے ہیں، وہ ہمارے بنائے گئے ہیں، ان کا اپنا خود خاص مقصد نہیں ہے۔ بہے زمین پہ جو میرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر۔ آخری میں صرف شاعر کہہ رہا ہے تو کیا کر؟ انقلاب لانے کے چکر میں مت پڑ، تو اپنے سے اندر ایسے اخلاق کو پیدا کر کہ لوگ تجھے متاثر ہو کر دیکھ کر کے جو ہے حسن اخلاق والے بن جائیں۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو بھی انقلاب پیدا کر۔ تو انسان جوانی کے اندر ایسے کام کر جائے جس سے دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچے،
وہی انسان دنیا میں کامیاب ہے۔ آپ سب نے غربت کی زندگی گزاری، اگر چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت نہیں نماز نہیں ہے، ہر کام ہماری عبادت، اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پھرنا چلنا پھرنا سوچنا، ہر کام اگر ہم اچھی طرح کریں گے وہ کیا ہے؟ عبادت بھی ہے۔ سونا بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے، اچھا الفاظ بولیں گے، اچھے واقعات بیان کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور برے واقعات بیان کریں گے، برائی کریں گے تو عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے زبان کو 32 دانتوں کے درمیان ڈھک دیا ہے۔ کیوں؟ کیا دنیا میں جو ہے یہ زبان ہی کیا کر رہی ہے؟ لوگوں میں جھگڑے فساد پیدا کر رہی ہے۔ اس لیے اپنے زبان پر ہمیں قابو رکھنا ہے۔ یہاں پر شاعر اس طرح سے کہتا ہے جوانی یہ کیا ہے؟ ایک اہم جز ہے انسان زندگی کا، جس میں وہ اس دنیا کو بنا سکتا ہے اور جہنم بھی۔ جو اچھے لوگ آئے، اچھا اچھی باتیں کر دنیا میں چلے گئے، آج اس کا فائدہ قوم اٹھا رہی ہے۔ مسلمانوں نے بہت سی چیزیں، بہت سے سائنسدان مسلمانوں کے جو دنیا میں آئے، یہ انگریزوں نے کیا تاریخ بدل کے اپنے نام لگائے۔ سب یہ جو ہے اسلام قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ سائنس اسی سے لیا گیا ہے۔ سائنس میں جاننے کا ہوتا ہے، سائنس لفظ آیا ہوا ہے، سائنس نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، صرف ایک ایسا علم ہے جو دنیا کو جاننے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کچھ آلات ذریعے انسان کے مرض پہچانتے ہیں، اس کی پڑھائی کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے انسان بھی ایک مشین ہے۔ انسان کیا ہے؟ خود بذات ایک مشین ہے، چلتا پھرتا بولتا کھاتا، قیامت تک کوئی انسانی سائنسدان جو ہے انسان جیسا بنا نہیں سکتا۔ بہت روبوٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن اسے بھی انسان کی ضرورت ہے، بغیر بٹن دبائے وہ بھی نہیں چل پھر سکتا۔ انسان جو ہے سائنس میں فخر کر رہا ہے، غلط۔ یہ فخر جو ہے کچھ کام نہیں آئے گا۔ خیر، یہاں پر نظم کا اختتام ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جوانی کا جو دور ہے بہت قیمتی ہے، اس دور کے اندر اپنے آپ کو ہمیں اچھا بنانا ہے، سماج کو بھی اور لوگوں کو بھی اور تمام ملکوں کو بھی اور تمام دنیا کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت یاد کیے جانے نبی، ویسے 1,00,000 پیغمبر آئے، مخصوص پیغمبروں کے نام قرآن میں تقریباً 25 پیغمبروں کا تذکرہ ہوا ہے، باقی پیغمبر ذکر نہیں ہے۔ اس زمانے میں پیغمبر جو بھیجاتے تھے ایک خاص گاؤں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہیں؟ پورے کائنات کے لیے پیغمبر ہیں، پورے کائنات کے لیے۔ انسان چھوڑ دو تو قرآن کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے ہے۔ ہر آدمی کو اسے پڑھنا چاہیے۔ اب جیسے اب کالج میں پڑھ رہے ہیں، سمجھو 200-300 بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہندو ہیں، مسلم ہیں، میرڈے ہیں، لنگا، ہر مذہب ملت کے لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سلیبس ایک ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے الگ سلیبس، میرڈوں کے لیے الگ سے، ایسا نہیں ہے۔ سلیبس سائنس کا سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، اور اسی میں پڑھا جاتا ہے، اور اسی میں سوال ہوتے ہیں، اور ہمیں امتحان میں لکھنا پڑتا ہے۔ ویسے قرآن کیا ہے؟ تمام دنیا والوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ دیگر مذاہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اس دنیا کو کیا سمجھا، انسان کو کیا سمجھا، اور کیسے اسے بیان کیا اور لوگوں سے پیش کیا۔ اسے واقعات ہمیں سننے ملتے ہیں۔ یہ قرآن سے بڑھ کوئی کتاب قیامت تک آنے والی نہیں ہے، یہ آخری کتاب ہے، اور اسی کتاب پر جو باتیں بتائی گئی اسی پر چلنے والا رائے راست پر ہوگا، اور وہ جنت مقام پائے گا۔ یہاں پر ہمیں اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ شاید آپ اسے اچھی طرح دھیان سنو، ہر لفظ کو جو ہے میں کھول کر آپ سے رکھ دیا ہوں، ہر شعر کو جو ہے کھل کر بول دیا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے جوانی جو ہے وہ ایک قیمتی دور ہے انسان کا، جنت اور جہنم بنانے کا۔
جو لوگ جوانی میں خوب محنت کرتے ہیں، گھروں کا آباد کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ وراثت جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی بھی زندگی آرام سے گزرے، جنہوں نے ہمیں پال پوس بڑا کیا، ہمیں ہماری نمائش کی، ہر چیز سے ہمیں نوازا، ہمیں کالج سے پڑھایا، بڑے بڑے علم کے دائرے میں ہمیں ڈال دیا، آج ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ماں باپ بھی ہیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھو جوانی جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، جو لوگ جوانی کو سمجھے اور اس کا صحیح استعمال کیا وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور وہ اگر نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ میں ہمیں ہدایت دے اور اسی راستے پہ جو ہے اپنی زندگی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید اسٹاپ ہیئر۔